جی دوستو، بھارت کا میڈیا میں دیکھتا رہتا ہوں، اخبارات بھی پڑھتا ہوں ان کے، اور بہت سے اس وقت جو بھارت کی سپریم کورٹ نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے بارے میں فیصلہ کیا، اس کے بارے میں بہت سے کامنٹس بھی آ رہے ہیں، اور جو حکومتی آفیشلز ہیں یا منسٹرز ہیں، امیت شاہ سے لے کر آپ کوئی بھی نام لے لیجئے، وہی اس بات کا ہی پرچار کر رہے ہیں کہ جی اب نیا کشمیر بننے جا رہا ہے، کیونکہ اب فلی طور پہ انہوں نے انٹیگریٹ کر دیا ہے، جو اس کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا ہے، تو اب یہ دو بھارت نہیں ہیں، اب ایک ہی بھارت ہے۔ اس ضمن میں لیکن کچھ ایسے سمجھدار لوگ بھی ہیں بھارت میں جو کہ اس تھیوری کو بائی نہیں کر رہے، اور ان کا خیال یہی ہے، اور ان میں ہندو بھی شامل ہیں جو کہ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن میری نظر سے ایک آرٹیکل گزرا، توفیق رشید صاحب ہیں، یہ کشمیری ہیں، ان کا آرٹیکل دی وائر میں چھپا، اور یہ 14 دسمبر کو، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی اسٹون پیلٹنگ نہیں ہوئی، کشمیری گھروں سے باہر نہیں نکلے، کوئی احتجاج نہیں ہوا، تو کیا ہم یہ مان لیں کہ کشمیریوں نے جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے اس کو قبول کر لیا ہے؟ تو ان کا کنکلوژن یہی ہے کہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ اس فیصلے سے تو کشمیری اور زیادہ ایلینیٹ ہو گئے ہیں، اور وہ اس لیے باہر نہیں نکل رہے کہ ریپریشن ہے، اور ریپریشن کی وجہ سے اگر ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہے تو اس میں کوئی بھارت کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ کشمیری جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ اٹھیں گے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق خود ارادیت کے لیے بات بھی کریں گے، اور یہی سینٹیمنٹ وہ کہتے ہیں کہ اپنا صرف ویلی میں ہے، بلکہ راجوری وغیرہ کا جو علاقہ ہے، چناب کا، جموں میں، اس میں بھی ایک لحاظ سے یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ کشمیریوں کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس ہیوملیشن اب کس طرح یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا، ان کا کہنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سے بھی ان کا کہنا یہی ہے، توفیق رشید صاحب کا، کہ ہمیں کوئی شروع سے امید نہیں تھی، جس طرح سپریم کورٹ کے ججز آرگومنٹس سنتے تھے اور پھر جو سوالات کرتے تھے، تو اس سے بالکل ظاہر ہو رہا تھا کہ جو فیصلہ ہے وہ حکومت کے حق میں آئے گا، یا وہ ریٹین ہی کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ تو یہ کشمیری کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے، جو کہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سیپریٹسٹ ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے، لیکن ایسے کشمیری بھی جو کہ بھارت کے اندر بھی رہنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں میں کتنا غم و غصہ ہے، گو کہ ان کو وہ چینل نہیں مل رہے کہ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں۔ اس لیے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے معاملے میں یا فلسطین کے معاملے میں کشمیری بہت سپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ میں، اور وہاں پہ جو لوکل اخبارات ہیں اس میں بھی۔ تو ایک لحاظ سے اگر آپ بھارت کا میڈیا پڑھیں تو غزہ کے بارے میں کوئی زیادہ وہاں پہ انفارمیشن مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آ رہی، وہاں پہ اسرائیلی جو پرسپیکٹیو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اسی طرح جو کشمیری ہیں بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر کی، وہ اپنا غصہ اسی طرح نکال رہے ہیں، اپنی بات کو اسی طرح ہی کنوے کر رہے ہیں فلسطین کو سپورٹ کر کے۔ اور اب اسرائیل اور بھارت ایک ہی جیسے ہی ہیں، اگر بھارت اسرائیل کے معاملات کو کنڈیم کرتا ہے یا حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں قرار دیتا، تو وہ پھر جو ہے اسرائیلی آکوپیشن کو کویسچن کرتا ہے۔ گو کہ میں جانتا ہوں کہ پہلے کیا پوزیشنز رہی ہیں بھارت کی، انہوں نے فلسطین اسٹیٹ کی بات بھی کی ہے، ریاست کی، لیکن اسرائیل کے ساتھ جو ان کا تعلق 1992 سے، جو 93 سے ان کے جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے، اس کے بعد سے جو ان کا ایک اسٹریٹجک کوآپریشن رہا ہے، وہ یہی ہے کہ بھارت نے بہت کچھ آپ کہہ لیجئے کہ سیکھا ہے، کہ جہاں اسرائیل نے فلسطینیوں کے حقوق پہ قبضہ کر رکھا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، اسی طرح بھارت نے بہت کچھ سیکھ کے کشمیر میں وہی پالیسیز اپنائی، مقبوضہ کشمیر میں، جو اسرائیل نے فلسطین میں اپنائی، اور
میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اسپیشل اسٹیٹس ہے نہیں ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بھارت کچھ بھی کر لے، کوئی بھی یونیلیٹرل ایکشن لے لے، اس سے کوئی تنازع کی جو حیثیت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح اسرائیل نے یہودیوں نے ویسٹ بینک میں اپنی جو سیٹلمنٹس قائم کیں اور آہستہ آہستہ وہ بڑھ ہی رہی ہیں، اس طرح جو آرٹیکل 35A کا جانا ہے، اس سے جو اب ہندو یا آئیں گے بھارت سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جو ڈیموگرافی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی وہ تبدیل ہوگی۔ لیکن اس سے بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ابھی بہت بڑا سوال ہے کہ کیا کشمیر میں دیکھیں نا، ایک انسپریشن تو کشمیریوں کو مل رہی ہوگی۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، گو کہ بہت ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ یہ ڈسٹرکشن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی ہو، لیکن آزادیاں تو پھر اس طرح ہی ملتی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا فلسطینی جو ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کشمیریوں اپنے اسرائیلیوں کو اس بات مجبور کرنے کے لیے کہ وہ فلسطین کی ریاست کی بات کریں، اس کو قائم کریں۔ کشمیری آبویسلی بہت مظالم کا شکار ہوئے، ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے، اور توفیق رشید صاحب جیسے لوگ بھی اب انہوں نے کھل کے لکھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو خصوصی حیثیت ختم ہوئی ہے، اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز بھارت کو فیس کرنے پڑیں گے۔ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بس آپ نے خصوصی حیثیت ختم کر دی تو معاملہ ٹھپ ہو گیا، یا آپ ڈیولپمنٹ لے کر آ گئے تو بات ختم ہو گئی، نیا کشمیر بن گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ٹورسٹ آ گئے اور آپ نے فوٹو کھنچوا لی، بالی ووڈ کی ایک فلم وہاں بنا دی، تو آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ کشمیر بس اب معاملہ تنازع ختم ہو گئے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک معاملہ تنازع ہے، اور اسرائیل اور بھارت دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں ابھی تک یہ کانفلکٹس جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں ان کو سالو نہیں ہونے دے رہے، اور یہ دونوں ممالک وجہ نزاع ہیں ان دونوں خطوں میں۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ دنیا جو ہے جہاں اسرائیل کو مجبور کر رہی ہے یا کوئی تھوڑی بہت بات چیت ہو رہی ہے، یہاں انڈیا پہ بھی پریشر بلڈ کیا جانا چاہیے۔ ہماری حکومت نے سیکیورٹی UN کو بھی لکھا، اور OIC کو بھی لکھا، EU کو بھی لکھا، لیکن خطوط سے کام نہیں بنتا، خالی اسٹیٹمنٹس دینے سے بھی کام نہیں بنتا۔ اگر سیریسنس آف پرپز ہے تو پاکستان کو ایک بڑی ویل کیلیبریٹڈ کشمیر پالیسی بنانا ہوگی، اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میری تو یہی گزارش ہے کہ یہ جو توفیق رشید صاحب کا آرٹیکل پرائم منسٹر مودی ضرور پڑھ لیں، تاکہ جو ان کا آرٹیکل آیا تھا اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، وہ ذرا اس نظر ثانی کر لیں جو کچھ انہوں نے کہا اور جو کشمیری کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔